یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز 2 سجدے کے درمیان رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں اور یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا، مولا کریم آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ کا ایک طاقتور وظیفہ ہے، اور یہ ایسا ایک خاص وظیفہ ہے کہ 50 سال سے بھی رکی ہوئی دعائیں ہوں، 50 سال سے رکی ہوئی التجائیں ہوں، منہ سے نکلتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ کہ ایک تو یہ مہینہ بھی بڑا جناب علی برکت والا مہینہ ہے، الحمدللہ اسی مہینہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی تھی 27 رجب کو۔ بڑا ہی برکت والا مہینہ، اور انشاءاللہ 27 رجب کے کچھ خاص وظائف ہیں اس رات کے، وہ بھی میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ بتاؤں گا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ پہلی تاریخ کا ایک بزرگان دین نے بڑا ہی باکمال وظیفہ لکھا ہے، اور بڑا ہی مجرب وظیفہ لکھا ہے کہ حرز سلیمانی کے اندر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ یار میری دل کی مرادیں پوری ہوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ 1 تاریخ کو اس وظیفے کو کرے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو 1 کو بھی کر سکتے ہیں، 2 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی دونوں راتوں کر سکتے ہیں، اور 1 تاریخ کا چاند دیکھنے کے بعد فوراً اس کو کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہے بڑا کمال، بڑا بزرگان دین کا مجرب شدہ وظیفہ ہے، الحمدللہ۔ بزرگوں، اس دعا کو پڑھتے ہی انشاءاللہ العزیز دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور ایک کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے، بہت ہی چھوٹا اور مختصر وظیفہ ہے۔ جب چاند نظر آ جائے، لیکن ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا ہے، اور شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ جس کو رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لیں بھی مولا کریم دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 1 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کا ضرور کیا کریں۔ دوستو، تلاوت قرآن پاک کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہر حرف کی تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ 1 رکوع کے اندر کتنی آیات ہیں، اور کتنی آیات کے اندر کتنے حرف ہیں۔ ہر حرف کے بدلے رب کا وعدہ ہے کہ نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ کوشش کریں۔ اور دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے جادو ختم ہوتا ہے، نحوستیں ختم ہوتی ہیں، بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو صبح اٹھ کر اپنی صبح کے وقت ہی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دے گا۔ تو کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کریں۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ صدقہ لازمی ہے۔ بھلے 1 روپیہ کیوں نہ ہو، 5 روپے کیوں نہ ہو، 10 روپے کیوں نہ ہو، ساتھ کہیں مسجد میں دے دیں، کسی غریب پر خرچ کر دیں، یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو خرچ کر دیں،
یا دین کی اشاعت کے جو ادارے مدارس ہوتے ہیں ان پہ خرچ کر دیں، ساتھ نزدیک ہیں، یا صدقہ جاریہ بنائیں تو مدارس میں کوئی چیز زیر تعمیر ہو تو اس میں بھی اپنا حصہ ڈال لیں، یہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ جس طرح کہ ہمارے مدرسے کی درسگاہ زیر تعمیر ہے، اس تعمیراتی کام درسگاہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں صبح تہجد کے وقت بچے اٹھ کر تہجد پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مفت کا ثواب ہے جو آپ کے حصہ میں آئے گا۔ جتنا ہو سکے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جائز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، اس مقدس کام میں آپ حصہ ضرور انشاءاللہ العزیز جب قبر میں جائیں گے نا تو اس کام کا ثواب جب آپ دیکھیں گے تو پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ دوستو ان شرائط کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں، ان شرائط کے ساتھ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز یکم رجب کو آپ کریں گے، 2 رجب تک انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ دعا ہے جب چاند نظر آئے تو اس دن نماز عشاء کے بعد، نماز مکمل پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ حاجات کی نماز جس طرح پڑھی جاتی ہے، یعنی پہلی رکعت میں سبحانک اللہم، اور پھر دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد الحمد شریف اور کوئی سورت ملائیں، رکوع سجود کرنے کے بعد پھر الحمد شریف اور کوئی سورت ملائیں، پھر اتحیات، رکوع سجود کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھے اور سلام پھیر دیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت بھی دل کے ارادے کا نام بھی نیت ہے۔ اگر زبان سے بھی کہہ دیں گے تو صرف اتنا کہہ دیں کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ دیں، ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں، اور پہلے سجدے کے اندر صرف 25 بار اس دعا کو پڑھنا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح 25 مرتبہ پہلے سجدے کے اندر پڑھیں، پھر سر اٹھائیں، اٹھا کر پھر دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں بھی 25 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز 2 سجدے کے درمیان رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں اور یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا، مولا کریم آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔